بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ جزو جیم حاصلات تعلیم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں کہ وہ نمبر 1 ہجرت مدینہ کا معنی و مفہوم سمجھ سکیں، نمبر 2 ہجرت مدینہ کے تناظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار اور امانتوں کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، نمبر 3 ہجرت مدینہ کے واقعات، اسباب اور نتائج مختصر طور پر جان سکیں، نمبر 4 ہجرت مدینہ کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے متعلق جان سکیں، نمبر 5 دعوت دین میں حکمت و دانائی کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ ہجرت مدینہ کا معنی و مفہوم۔ ہجرت کے لغوی معنی کیا؟ لغوی معنی جدائی اور ترک وطن کے ہیں، وطن کو چھوڑنا، ترک وطن کا معنی۔ اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا معنی خوشنودی، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار اور مال اور جائیداد وغیرہ چھوڑ کر کسی دوسری مقام پر جا کر آباد ہو جانا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے اصحاب پڑھ جا بیٹا، اصحاب صحابہ جی جمع اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کم و پیش 13 برس مشرکین مکہ کے ظلم و ستم، ظلم و ستم، ان کے ظلم و ستم نہ پڑ جائے بلکہ ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ ان دوران کچھ لوگوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر اب وقت آ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کی جانب ہجرت کی جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اسلام کی تبلیغ اور بقا کی خاطر اپنا گھر بار اور مال و اسباب اور رشتہ دار اور جائیدادیں چھوڑیں اور ایک نئی سرزمین پر جا کر آباد ہوئے۔ اسی کو ہجرت مدینہ کہا جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے اسباب، سبب کی جمع اسباب۔ ہجرت مدینہ کے پیچھے بہت سے اسباب کار فرما تھے، جن میں سے چند اہم اسباب کو یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اہل مکہ نے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی تھی۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر حربہ آزمایا۔ مسلمانوں نے بہت سی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ صعوبتیں لفظ کیا ہے؟ صعوبتیں پڑھنا بیٹا۔ مسلمانوں نے بہت سی صعوبتیں برداشت کی اور شیب ابی طالب کا محاصرہ بھی اس میں آتا ہے، شیب ابی طالب کا محاصرہ بھی۔ لہٰذا اب مسلمانوں میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ قریش مکہ کا ظلم سہتے۔ قریش مکہ کے مظالم کی وجہ سے مسلمان 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ ان کا یہ تجربہ کامیاب ہو رہا تھا۔ اسی طرح وہ مسلمان قریش مکہ کے مظالم سے محفوظ رہے اور امن و سکون سے زندگی گزار رہے۔ لہٰذا اس بات کا قوی امکان تھا کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے مسلمان امن و سکون سے رہیں گے۔ نمبر 3 بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کے بعد مدینہ منورہ کی سرزمین پر اسلام کی کرنیں روشنی پھیلا رہی تھی۔ اوس اور خزرج کے افراد نے تمام تر خطرات کے باوجود
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اپنی شہر میں جگہ دینے، حمایت کا معنی مدد، حمایت اور حفاظت کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ نمبر 4، اہل مکہ نے مقابل میں اہل مدینہ بہت نرم دل، با وفا، سادہ اور پرخلوص تھے۔ پرخلوص لفظ پڑھا جائے گا، کیا؟ پرخلوص تھے۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد ان لوگوں کی درخواست پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ معلم بنا کر بھیجا۔ ان کاوشوں سے بہت تھوڑے عرصہ میں اسلام کی دعوت مدینہ منورہ کے گھر گھر میں پہنچ گئی۔ یوں مدینہ منورہ میں تیزی سے اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ نمبر 5، جغرافیائی لحاظ سے مدینہ منورہ بہت محفوظ جگہ تھی۔ مدینہ منورہ کے مشرق و مغرب کی طرف سے ناقابل عبور 9 قلعے پتھر تھے۔ جنوبی طرف گھنے نخلستان، شمال مغرب میں صلعہ نامی پہاڑی اور شمال میں احد کا پہاڑ۔ اس طرح مدینہ منورہ کا تقریباً 3/4 حصہ ہر حملے سے محفوظ تھا۔ نمبر 6، ہجرت سے چند روز قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خواب دیکھا کہ جس شہر کی طرف ہجرت کی گئی وہ بہت ہی خوبصورت اور سرسبز و شاداب جگہ ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا اشارہ ملا۔ ہجرت مدینہ کے واقعات کیا ہیں؟ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے مل کر نعوذ باللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ ابو جہل نے قتل کا منصوبہ ترتیب دیا جس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار دی جائے۔ یہ سب نوجوان مل کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہی گھر سے باہر نکلیں تو سب جوان مل کر ان پر حملہ کر کے قتل کر دیں۔ اس صورت میں قتل کی ذمہ داری تمام قبائل پر آئے گی اور کوئی ان تمام قبیلوں کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ قریش مکہ نے ان کا اجلاس کو نہایت خفیہ رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کے ناپاک منصوبہ سے آگاہ کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ ہجرت سے 2 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ہجرت کے متعلق بتایا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ بھی فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں میرے ساتھ ہوں گے۔ بہت خوش تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کے لیے 2 اونٹنیاں خریدی اور راستے کے بیچو خم جانے والے ایک شخص کی خدمات بھی حاصل کر لی۔ جو راستے کا جاننے والا ہوتا ہے بیچو خم پگی جینگے پا کچھی میں چوں، جس راستے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنی تھی، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آج رات تم نے میرے بستر پر سونا ہے، یہ اس لیے کہ مکہ والوں کی کچھ امانتیں میرے پاس ہیں، صبح یہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر کے یثرب
आ जाना तय शुदा मनसूबा के तहत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर का मुआसरा किया गया। आधी रात आधी रात गुजरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में घर से बाहर निकल आए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुट्ठी में खाक थी और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये आयत तिलावत कर रहे थे। वजअलना मिनहुम बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम हुम फहुम ला युबसिरून, और हमने उनके आगे से भी और एक दीवार और उनके पीछे से भी एक दीवार बना दी, फिर हमने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, सो वो कुछ नहीं देखते। सूरह यासीन आयत नंबर 9। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये खाक उन दुश्मनों पर फेंक दी। अल्लाह ताला ने उन लोगों पर नींद तारी कर दी और उनमें से कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देख सका। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात का पूरा यकीन था कि मुशरिकीन मक्का उनका ताक़ुब ज़रूर करेंगे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाने वाले आम रास्तों से हटकर रास्ता इख्तियार फरमाया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से जुनूब की खातिर जबल शौर को अपनी पहली मंजिल बनाया और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें क़याम फरमाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए। अहले यसरब का इस्तकबाल। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बाहर कुबा की बस्ती में पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ कुछ रोज़ क़याम फरमाया। इसी बस्ती में इस्लामी तारीख़ की पहली मस्जिद बनवाई जो मस्जिद कुबा के नाम से मशहूर हुई। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले मक्का की अमानतें वापस करके उसी बस्ती में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे। बनु नज्जारा की बच्चियां जिन्हें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नन्हाली रिश्ता रिश्तेदार होने का शर्फ हासिल था, खुशी में दफ बजा कर ये शार गाती थी। ताला अल बदरु अलैना मिन सानियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। तर्जमा, 14वीं का चांद हमारे सामने निकल आया, वो दाग की वदा की घाटियों से हम पर खुदा का शुक्र वाजिब है जब तक दुआ मांगने वाला दुआ मांगे। ये रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। अहले यसरब ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न कुबा और यसरब में आमद के जश्न के सामने मनाया। हर मुसलमान अंसारी की ये ख्वाहिश थी कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस के यहाँ क़याम फरमाएं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, ये अल्लाह ताला का हुक्म की पाबंद है, ये जहाँ बैठेगी। क्या हुआ? इस ऊँटनी को रास्ता छोड़ दो, ये अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंद है, ये जहाँ बैठेगी वहीं हमारे क़याम का मकाम होगा। यसरब की गलियों में ऊँटनी चलती रही और बिल आखिर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के सामने बैठ गई। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुशी की कोई इंतहा न रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घर में 7 माह क़याम फरमाया। सुभान अल्लाह।
جی بیٹا، ہم، جی ہجرت مدینہ کے نتائج. ہجرت مدینہ کے نتائج. ہجرت مدینہ سے مسلمانوں کے لیے بہت سے مثبت نتائج سامنے آئے، جن میں سے چند ایک ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں. نمبر 1، مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جس کے قریب سے بین الاقوامی تجارت کرنے کا راستہ گزرتا تھا، لہٰذا مشرکین مکہ پر معاشی دہائیوں ڈالنا آسان ہو گیا. نمبر 2، ہجرت مدینہ کے بعد حق اور باطل الگ الگ ہو گئے، یہاں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی. نمبر 3، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو عبادت کی آزادی حاصل نہ تھی، جب کہ مدینہ منورہ میں مسلمان اپنی تمام مذہبی عبادتیں آزادانہ کر سکتے تھے. نمبر 4، ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو پرامن ماحول ملا جہاں وہ امن اور سکون سے زندگی بسر کر سکتے تھے. نمبر 5، ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں نے تبلیغی سرگرمیوں کو تیز کر دیا. ہدایت برائے اساتذہ اس بات کی وضاحت کریں کہ دین کا کام ہمیشہ کچھ نہ کچھ قربانی چاہتا ہے. وہ قربانی کئی قسم کی ہوتی ہے، مثلا وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، گھر بار اور ملک و شہر کی قربانی، خواہشات کی قربانی. ہجرت بھی اسی قسم کی ایک شکل ہے. نمبر 2، جس معاشرے میں لوگ قربانی دینا بھول جاتے ہیں وہ معاشرے کامیاب نہیں ہوتے. نمبر 3، عید الاضحیٰ کی قربانی کے بارے میں بتائیں اور ان پر مکالمہ کرائیں. اس کے بعد مشق ہے. دیے گئے سوالات کے مختصر جواب ہیں. مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا تھا؟ سوال نمبر 2، ہجرت کی رات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کو اپنے بستر پر سونے کا فرمایا؟ نمبر 3، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ذمہ داری سونپی؟ نمبر 4، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ کس نے بنایا؟ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ نمبر 6، کس قبیلے کو بچوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مدینہ منورہ بچیوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد پر دف بجا کر استقبال کیا؟ نمبر 7، مدینہ منورہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے گھر قیام فرمایا؟ اس کے بعد اللہ آپ کو نیکی دے. رونگ رائٹ کرنا ہے. رونگ رائٹ میں یہ یشرب کا معنی کیا ہے، تو کیا جو بھی آپ کو رائٹ لگے اس کا جواب دینا، یا سوال بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. خوشی کی جگہ، برکت کی جگہ اور ہلاکت کی جگہ اور خوف کی جگہ. یشرب کا معنی کیا ہے وہ آپ کو بولنا ہے. پھر ہجرت مدینہ سے قبل مسلمانوں کی ہجرتیں کی، یعنی نمبر 1 میں 1 ہجرت کی، 2 ہجرت کی، 3 ہجرت کی، 4 ہجرت کی دال میں. نمبر 3، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے لیے اونٹنیاں خرید رکھی تھی. 2 اونٹنیاں تھی، 4 تھی، 6 تھی، 8 تھی. چوتھا سوال، اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد قباء اور مسجد نمرہ اور مسجد جن. نمبر 5، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع ثانی کو، 12 جمادی الاول کو اور 12 جمادی ثانی کو. سوالات کے جواب دا. ہجرت کا معنی مفہوم لکھیں. دوسرا سوال، ہجرت مدینہ کے اسباب کیا تھے؟ نمبر 3، مشرکین مکہ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ
کیسے بنایا؟ نمبر 4، اہل یثرب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیسے کیا؟ نمبر 5، ہجرت مدینہ کے نتائج پر روشنی ڈالیں۔ خالی جگہ اپنے پر کرنا ہے، سوال بنائیں گے تو سوال بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا خالی جگہ قریش کے بڑے بڑے خالی جگہ حویلی میں جمع ہوئے۔ نمبر 2، خالی جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خالی جگہ یثرب میں معلم بنا کر بھیجا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خالی جگہ قیام فرمایا۔ عملی سرگرمیاں، عرب کا نقشہ سامنے رکھتے ہوئے ہجرت مدینہ کا نقشہ بنائیں۔ طلع البدر علینا کے اشعار یاد کر کے ترنم کے ساتھ پڑھیں اور ایک ٹیبلو تیار کریں۔ یہ لفظ ایک ٹیبلو تیار کریں، یہ لفظ کیا ہے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ تحقیق، شیخ الاسلام محمد طاہر القادری کی تصنیف سیرت الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند جلد 4 سے ہجرت مدینہ کے جمرہ واقعہ پڑھیں اور کمرہ جماعت میں دیگر ساتھیوں کو سنائیں۔ سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ ہوگا صعوبتیں، مشکلات بھی معنی ہے، اذیتیں بھی معنی ہے۔ تعاقب کرنا، پیچھا کرنا، والہانہ، خوش و خرش، پھر مصائب معنی مشکلات، اور سکت معنی طاقت، سکت، ناقابل عبور جسے پار نہ کیا جا سکے، خفیہ معنی چھپا ہوا۔ اس کے بعد جی